دھکا دیا، آپ نہر میں گرے، سردی کا موسم ہے، ٹھٹھرتے رہے، لیکن استاذ نے دھکا دیا تھا، آپ سمجھ گئے کہ مجھے جو دھکا دیا گیا ہے وہ دیکھنے کے لیے دیا گیا ہے کہ ہم ثابت قدم رہتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں۔ غوث الاعظم دل میں فرماتے ہیں کہ اے میرے استاذ محترم سیدی حماد، آپ نے مجھے نہر میں گرایا ہے اور نکال دیا ہے، اگر نہر میں جا کر ڈبو بھی دے تب بھی ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ تو شاگرد ہو تو ایسا ہو۔ تو یہ زمانہ بھی گزرا ہے۔ اب ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ اپنے شاگرد کو، اپنے خلیفہ کو، اپنے مرید کو کہا کہ اتنے درہم کا کپڑا لے کر آؤ۔ جب گیا تو بزاز نے، کپڑے والے نے کہا کہ اتنا مہنگا کپڑا ولی لوگ پہنیں گے، اتنا کپڑا، اتنا مہنگا کپڑا فقراء پہنیں گے، کپڑے تو بادشاہ بھی نہیں پہنتے ہیں۔ جب غوث الاعظم کے پاس، یہ واقعہ لمبا ہے، جب غوث الاعظم کو شکایت آئی تو غوث الاعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ عبد القادر، جب تک اللہ حکم نہیں دیتا ہے کہ عبد القادر اتنے درہم کا کپڑا پہنو، تب تک وہ کپڑا نہیں پہنتے۔ تو اللہ قسمیں دے دے کے کھلاتا بھی ہے اور اللہ حکم دے دے کر کپڑا پہناتا بھی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہے اسی میں پھر کھلاتے۔ جب اللہ نے آپ کو دیا تو آپ نے دیکھا، تاریخ پڑھیے کہ آپ نے پورے بغداد کو کس طریقے سے، پھر آپ کا معاملہ یہ ہوا کہ ہر دن ایک نیا کپڑا سلا جاتا، آپ زیب تن فرماتے اور شام کو غربا میں تقسیم کر دیتے۔ ہر دن ایک کپڑا پہنتے اور شام کو غربا میں تقسیم کر دیتے۔ اب آپ نے جو لوگوں کو کھانا کھلایا ہے اس کا ایک انمول واقعہ دیکھیں، ایک لطیف واقعہ دیکھیں۔ غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے ایک مرید خاص ہیں جن کا نام ہے شیخ ابو العباس احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ آپ کے بڑے قریبی اور آپ کے رکابدار ہیں، یعنی آپ کے گھوڑے کو سوار کرنا، آپ کے گھوڑے سے اتارنا، آپ کا نالین پہنانا، آپ کے ساتھ رہنا، رکابدار تھے، ساتھ ساتھ رہتے۔ تجارت آپ کا بڑا مختصر تھا، گھر میں تنگی آ گئی اور کثیر العیال تھے، بچے زیادہ تھے۔ بارگاہ غوث الاعظم میں آئے، آنے کے بعد کہا حضور بڑی پریشانی میں گھر کا مسئلہ چل رہا ہے، بچے زیادہ ہیں اور تجارت مختصر سا ہے، کام نہیں چل پا رہا ہے۔ غوث الاعظم نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اندر گئے اور اپنے ہاتھ سے 7 سیر گیہوں اٹھا کر لایا، 7 سیر گیہوں لیا اور کہا کہ اسے لے جاؤ اور اپنے گھر میں مٹی کا جو برتن ہے اس میں اسے ڈال دو، اوپر سے بند کر دو اور نیچے سے سوراخ کر دو، اور اسی میں سے نکالتے جانا اور کھاتے جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ 7 سیر گیہوں لے کر چلے، 7 سیر گیہوں لے کر چلے۔ آج بھی دیہاتی علاقے میں یہ اناج رکھنے کے لیے مٹی کے برتن بنے رہتے ہیں جو اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے اور نیچے سے نکالتے رہتے ہیں۔ تو آپ شیخ ابو العباس گئے اور جانے کے بعد اس میں مٹی کے برتن میں ڈال دیا، مٹکے میں ڈال دیا، بند کر دیا، اوپر سے نیچے سے سوراخ کیا اور نکالا، اور نکالنے کے بعد بچوں کو کھلانا شروع کیا۔ تو 7 دن گزر گئے، کھانا چل رہا ہے، 10 دن گزر گئے، کھانا چل رہا ہے، 20 دن گزر گئے، کھانا چل رہا ہے، مہینہ گزر گیا، نکلتا جا رہا ہے۔ اب خیال آیا شیخ ابو العباس کو کہ میں نے تو 7 سیر ڈالا ہے، میں نے تو 7 سیر ڈالا ہے، میرے پیر نے، شیخ نے 7 سیر ڈالا ہے، یہ تو 5-7 دن سے زیادہ کا نہیں ہے، تو اب مہینہ ہو گیا لیکن پھر بھی نکل رہا ہے۔ تب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کے جملے پر غور کیا، شیخ کے جملے پر غور کیا تو شیخ نے مجھے یہ نہیں فرمایا تھا کہ لے جاؤ اور کھا جاؤ، حق ہے، لے جاؤ اور کھا جاؤ، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا نکالتے جانا، کھاتے جانا۔ مطلب یہ ہوا کہ اب ہم نکالتے جائیں گے اور ہم کھاتے جائیں گے، سبحان اللہ۔ ابھی نکلتا ہی جائے گا، کبھی بند نہیں ہوگا۔ اب جانتے ہیں شیخ ابو العباس یہ سمجھ گئے کہ یہ 7 سیر تو 7 ہی دن کا تھا،